امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ کئی ایسے وزراء کو جانتا ہوں جنہیں سورہ فاتحہ تو دور وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ ملک میں نظام تعلیم پر حکومت کا کوئی ویژن نہیں۔ موجودہ نصاب تعلیم بچوں کو مغرب کا غلام بنانے کے لیے ہے۔ اسلام آباد میں مدرسے میں دستار بندی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا، ممبر اور سینیٹر اور وزیر اور مشیر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے اس نظام میں، لیکن وہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ تک جانتا نہیں ہے۔ میں نے خود ایسے وزراء کو دیکھا ہے کہ جب مجبور ہو کر وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھ دھویا جاتا ہے یا پہلے پاؤں دھویا جاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے موجودہ نظام تعلیم کو انگریزوں کا غلام قرار دیتے ہوئے کہا، جو نظام تعلیم ہے ہمارے ملک میں، یہ غلاموں کا ایک فوج تیار کرنے کے لیے ہے، جو 2% ظالم سرمایہ دار اور ظالم جاگیردار کی خدمت کے لیے، ان کے کارخانوں کو چلانے کے لیے اور ان کے بنگلوں کے گرد طواف کرنے کے لیے اور ان کے دفاتر چلانے کے لیے کلرکس تیار کر رہے ہیں، غلام تیار کر رہے ہیں۔ یہ قیادت تیار نہیں کر رہے ہیں، یہ امام تیار نہیں کر رہے ہیں۔ ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کے حوالے سے جماعت اسلامی کے امیر کا کہنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا تو ہم سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ ہم انشاءاللہ ایک تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں گے، جنگی بنیادوں پر اس کے لیے کام کریں گے۔ علماء اور مدارس پر تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا، لیکن ہماری حکومتوں کے ساتھ عیاشی کے لیے پیسے، VIP کلچر کے لیے پیسے، باہر کے دوروں پر کروڑوں اور ارباں خرچ کرتے ہیں، ان کے بنگلوں میں جو استبل ہیں ان کے لیے پیسے، جو باغیچے ہیں ان کے لیے پیسے، ان کے کچن چلانے پر کروڑ اور ارباں خرچ ہوتے ہیں ان کے لیے پیسے، لیکن اگر ہماری قومی بجٹ میں پیسہ نہیں ہے تو دینی مدارس کے لیے نہیں ہے، اور دینی مدارس پر بل الزامات تو خوب لگاتے ہیں۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو چینل پر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یہ مولوی نے لوگوں کو نہیں سمجھایا اور یہ مولوی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ فساد ہے۔ آپ ان کو اختیارات تو دے دیں، آپ ان کو اقتدار تو دے دیں، پھر یہ ذمہ دار ہے، لیکن کرسی پر آپ ہے، خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر برے واقعے کا الزام، دہشت گردی ہو تو کہتے ہیں علماء کی وجہ سے، بدامنی ہو تو کہتے ہیں علماء کی وجہ سے، اور یہ اللہ اور رسول کا نام ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تو اپنی اس خراب نیت کو چھپانے کے لیے یہ مدرسے کو بدنام کرتے ہیں، علماء کو بدنام کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ یہ تو چرچل نے کہا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم آئے تھے اس لیے کہ اس معاشرے کو ہم تبدیل کریں اور اپنے کلچر میں اس کو تبدیل کریں، لیکن 2 آدمی نے ہمارا مقابلہ کیا، ایک مسجد کے مولوی نے اور ایک یہاں کے غریبوں نے، ورنہ بڑوں نے، نوابوں نے، خانوں نے، وڈیروں نے، سب نے ہمارا ساتھ دیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی